السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ ونبیہ ورسولہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلى آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین و ناظرین، ابھی ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے مدینہ مسجد کے قریب وجے نگر کالونی فرید صاحب کے گھر کے پاس جو سالانہ جلسہ ہوتا ہے جشن عید میلاد النبی کا بیان ہوا، لیکن کچھ ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے وہ ریکارڈ نہیں ہو سکا۔ ریکارڈ بھی ہوا، وائس ریکارڈ نہیں ہو سکا۔ میں چاہتا ہوں کہ وہاں سے جو میں محظوظ ہوا ہوں، اور چونکہ مسلسل 20 سال سے تو تقریباً میرا اس میں شریک ہونا، میری شرکت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جتنی بھی حضرات شریک ہوئے تھے سب کو اللہ پاک قبول فرمائے شرکت کو، اور بہتر سے بہترین صلہ نصیب فرمائے۔ آج کی شب میلاد ہے یہ، اس لیے بارگاہ رسالت میں حاضری بالکل کمپلسری بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بہار کے صدق و طفیل میں آپ سب کو، ہم سب کو خوشحال زندگی ہر دو جہان میں نصیب فرمائے، دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ میں قرآن پاک کی سب سے اہم اور اعلیٰ آیت، جس میں میلاد اور ذکر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ایک خوبصورت اور ایک توحیدی عنوان ملتا ہے، وہ آپ کی بزم خدمت میں پیش کر کے محظوظ خود کو کرتا ہوں اور آپ سب بھی محظوظ ہوں۔ آیت سورہ آل عمران کی ہے۔ اللہ سبحانہ فرماتا ہے، اور یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا، میثاق سخت وثوق سے ہے، یہ میثاق النبیین، میثاق لیا، وعدہ عام ہے یہ، اس میں خلاف کا پہلو ممکن ہے، حالانکہ اللہ پاک وعدہ خلافی نہیں کرتا، لیکن جس سے وعدہ لیا خلاف کا عنوان ہے۔ لیکن نبیوں سے میثاق کا جو عنوان ہے وہ نہ لینے والے مکریں گے، اور نہ جس سے لیا جا رہا ہے، جن سے لیا جا رہا ہے وہ مکریں گے۔ یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے وعدہ لیا، یعنی 1,24,000 کم و بیش بولتے ہیں نا، اس میں نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شرکت ہے، اس لیے میں اس کو بول رہا ہوں 1,23,999 کم و بیش۔ کیا وعدہ لیا؟ کہ تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں گا۔ دیکھیے گا، یہ بالکل عالم ارواح کی بات ہے، ابھی نبی کو پیدا بھی نہیں کیا، بھیجا بھی نہیں، لیکن اللہ پاک وعدہ لے رہا ہے۔ کس سے؟ نبیوں سے۔ کس کے لیے؟ اپنے لیے نہیں، کس کے لیے وعدہ لے رہا ہے؟ ذرا توجہ دیں۔ فرماتا ہے پھر تمہارے پاس وہ عظمت والا رسول تشریف لائے گا، مطلب ابھی پاسٹ ہے، ابھی آئے نہیں، نبی نہیں ہے، اور سارے نبیوں کے سامنے، سارے نبیوں اور رسولوں کے سامنے، نبی اور رسول سلیکٹڈ ہوتے ہیں، منتخب ہوتے ہیں، اللہ کے چنندہ ہوتے ہیں، معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ان کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہ آئیں گے۔ اس میں ایک نقطہ یہ سنیے کہ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کو کب بھیجنا ہے، کتنا بھیجنا ہے، کیسا بھیجنا ہے، کس کے پاس بھیجنا ہے، سب معلوم ہے اللہ کو، یقیناً معلوم۔ تو پھر یہ بھی معلوم ہے اللہ کو کہ نہ آدم کے پاس آئیں گے، نہ نوح کے پاس آئیں گے، اور نہ دیگر انبیاء کرام میں سے مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، لیکن اللہ فرما رہا ہے جاءکم، پھر وہ تمہارے پاس آ جائیں۔ معلوم ہوا کہ وہاں حقیقت میں آنا مراد نہیں ہے، ذکر آمد مراد ہے۔ وہ آمد کا اور آنے کا اسٹرانگنس بتانا مقصود ہے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ نہیں آئیں گے، لیکن حضور کی آمد کا ذکر کرنا
اس سے دلیل ملتی ہے. آئیں گے نہیں، یہ اللہ کو معلوم ہے، ہمیں بھی معلوم ہے، مگر اللہ کہہ رہا ہے کہ جاءکم، پھر وہ آئیں گے. آئیں گے ہی نہیں تو پھر آئیں گے کیوں کہہ رہا اللہ تعالیٰ؟ یہ ہے آمد کے ذکر کی سب سے اصولی دلیل. اچھا، میں عظمت والا رسول ترجمہ کیا ہوں کیونکہ اس میں جو ایک تنوین ہے، یعنی رسولن، یہ تنوین تعظیم کے لیے. آپ گرامر میں دیکھیں گے تو تنوین کئی معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو ایک تعظیم یعنی عظمت کے لیے، بڑھوتری بیان کرنے کے لیے، اس لیے میں نے عظمت والا رسول ترجمہ کیا. اور نبیوں کو سمپل رکھا کہ تم سے وعدہ ہے کتاب و حکمت دوں گا بس. لیکن عظمت والا جو رسول آئے گا، اس رسول کی یہ شان ہے کہ جو تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہوگا. کیا بات ہے! ان نبیوں سے لے رہا جو سلیکٹڈ ہیں، ان نبیوں سے لے رہا ہے جن کو اللہ نے کتاب دیا، لیکن ان نبیوں کی تصدیق، ان نبیوں کی کتابوں کی تصدیق یہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. کیا بات ہے! ذرا یہودی اور عیسائی بھی اس جملے پر غور کریں کہ میرا نبی اگر مصدق یعنی تصدیق نہ کرے، کس نبی کی بات کر رہے ہو آپ؟ آپ کے نبی کی سچائی بیان کرنے والی ذات کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، تم ضرور ضرور اس کی مدد کرنا. لَتَنْصُرُنَّهُ، دھیان دیجیے، لَتُؤْمِنُنَّ پہلے ہے، سب سے پہلے ہے کہ تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا، اور پھر ضرور ضرور اس کی مدد کرنا. ایمان لانا یہ تو سمجھ میں آتا، مدد کرنا. اب یہ بتائیے، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک رہیں گے ہی نہیں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آنے والے ہیں ہی نہیں. سو آخری میں آئے 650 برس کے بعد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو آخری رسول اور نبی عیسیٰ علیہ السلام آئے بنی اسرائیل میں، ان کے 600 برس کے بعد، 650 برس کے بعد آئے. تو اللہ کو سب معلوم ہے، مگر پھر مدد کیسے کریں گے؟ اس میں ایک لطیف نقطہ بتاؤں. لطیف نقطہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب بندے بالخصوص انبیاء اور رسولان بعد انتقال بھی اپنی قبروں سے مدد کرتے ہیں. سبحان اللہ! یہ عقیدہ ملتا، ہمارا یہی عقیدہ ہے نا. وہ بولتے ہیں کیوں پکارتے ہو؟ کیا وہ مدد کرتے ہیں؟ بے شک مدد کرتے ہیں. وہ اس لیے نہیں کہ وہ پرسنلی مددگار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی شان میں یہ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اسٹیٹس میں یہ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ قوت اور عظمت عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ لیول بنایا ہے ان کو. چونکہ قرآن ہی کر لَتَنْصُرُنَّهُ، تم ان کی ضرور ضرور مدد کرنا، اس کا مطلب مددگار بنایا. اب کس اعتبار سے؟ تو میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ مدد سے مراد ڈیفینس ہے، حمایت ہے. جیسے ایک بیٹا اپنے باپ کی مدد کرتا، باپ اپنے بیٹے کی مدد کرتا پڑھانے میں وغیرہ وغیرہ. تو شان کو بیان کرنے میں، عظمت کو بیان کرنے میں، دفاع کو بیان کرنے میں مدد کرنا. ایک اور نقطہ کہ سارے انبیاء کرام کی ایک یہ شان بھی اللہ پاک اس آیت میں بتا رہا ہے کہ ضرور تم ایمان لانا. تو اگر پچھلے انبیاء کرام اپنی امت کے لیے نبی ہیں تو آپ کے نبی کے وہ امتی بھی ہیں. ذرا اس پر غور کیجیے. اب نقطہ یہ لَتُؤْمِنُنَّ سے ایک عقیدہ ملا کہ سارے انبیاء کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر کے امتی ہونے کا بھی شرف ہے. اور آپ سبحان الذی اسری بعبدہ کے تحت کئی بار سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کرام کو وہاں جمع کیا، اور وہ جمع کرنا یہی تھا، یہ وعدہ تھا کہ سارے انبیاء کرام وہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے رہ کر کے، گویا ان پر ایمان لا کر کے، ان کی حمایت کر کے اعلان کریں کہ جو اللہ نے وعدہ لیا ہے وہ سچا ہے. اچھا، ایک اور بات، وعدہ لے لیا، کتاب بھی مل گئی، حکمت بھی دے دیا، لیکن آگے فرماتا اللہ اقررتم، یہ ذکر میلاد خدا فرما رہا ہے، وہ ذرا دیکھیں. ابھی آئے نہیں ہے اور ہو رہا ہے ذکر، آمد کا ذکر ہو رہا ہے پاسٹ میں. پرزینٹ میں بدعت کیسے ہوگا جو پاسٹ میں بدعت نہ ہوا؟ کیونکہ اللہ جو کرے اور قرآن پاک میں بھی اس کو نازل کرے اور رکھے، یہ کیسے بدعت کا کانسیپٹ ہے؟ قرآن کا بدعت کا درس دیتا ہے. آگے فرماتا ہے اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو میرے اس وعدے پر؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور اس پر میرا بھاری ذمہ، اسر بولتے ہیں بھاری ذمہ کو. اب دعا کرتے ہیں نا ربنا لا تحمل علینا اسرا، ایسا بوجھ ہم پر نہ ڈال جیسا تو نے پچھلی قوموں پر ڈالا. تو یہاں اللہ پاک وہی بتانا چاہ رہا ہے کہ کیا تم میرے بھاری بوجھ، یعنی اب غور کریں نقطہ، پچھلے نبیوں کو کتاب دینا یہ بھاری نہیں ہے،
کتاب کے ساتھ ساتھ حکمت دینا یہ بھاری نہیں، یہاں تک کہ نبوت بھی دینا یہ بھاری نہیں۔ مین ان نبیوں کو کہا جا رہا کہ میرا بھاری ذمہ یہ ہے کہ نبی کا اقرار کرتے ہو، نبی کا اقرار، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار و اقرار کرو گے۔ کیا بات ہے! قالو، سارے نبیوں نے کہا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں یا ہم نے اقرار کیا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے فشہدو، وٹنس بن جاؤ، گواہ رہنا۔ اور یہی نہیں، تم 1,23,999 ہونا، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کی جو تعداد ہے، اب اس تعداد کو میں اپنی ذات سے مکمل کر رہا ہوں۔ فرماتا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، سبحان اللہ، میں تم سب کے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ کیا بات! کس چیز کی یہ گواہی ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی، عظمت کی، شان کی۔ یہی تو میلاد میں ہم آج کر رہے ہیں، حضور کا ذکر کر رہے ہیں، حضور کی عظمت کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو اس سورہ آل عمران کے آیت نمبر 81 سے مکمل طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ذکر میلاد جب پہلے، یعنی حضور کی آمد سے پہلے جب اللہ کی شان ہے، بولتے ہیں نا اللہ نے کیا، کیا رسول نے کہا، ارے رسول اور صحابہ تو بعد ہے نا، اللہ جو سب سے پہلے، ابھی نبی نہیں آئے ہیں اور اللہ ذکر فرما رہا۔ اس سے بڑا ذکر میلاد کا اسٹرانگنس کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی اسٹرانگنس نہیں ہو سکتا۔ اس آیت کریمہ سے ایک ذہن دیا۔ اچھا، ایک اور آیت کریمہ اسی ضمن میں، یہ آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 ہے۔ ایک آیت کریمہ بڑی اہم ہے، یہ پچھلے انبیاء کرام کے حوالے سے ہے نا، اسی میں ذرا دیکھیے۔ سورہ صف کی آیت نمبر 6 میں ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد۔ یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، ابھی نبی نہیں آئے، اپنی قوم سے، کیا اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اپنے سے پہلی کتاب توریت کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور سنو اس عظیم رسول کی بشارت دینے والا ہوں۔ دیکھیے گویا اللہ نے جو وعدہ لیا تھا نا کہ حمایت کرنا، یہ ہے حمایت کر رہے ہیں، یہ ڈیفنس کر رہے ہیں، وہ عظمت کا اعلان کر رہے ہیں۔ میں ایسے رسول کی بشارت دے رہا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ابھی تشریف لائے نہیں، تشریف لائیں گے۔ یہ بتائیے لانا اہم ہے یا ابھی لائیں گے یہ اہم ہے؟ آپ فرض کیجئے کہ ابھی ایک شخص شادی کیا ہے، ابھی بچے نہیں ہوئے ہیں، تو یہ اہم ہے؟ بچے ہوں گے اہم ہے یا بچے ہو گئے یہ اہم ہے؟ اگر کوئی مطلب، اور ایک اور اس کو آسان کر دو کہ ایک شخص ہے جو ابھی بچے نہیں ہوئے ہیں اور اس کا کپڑا مثلاً بیٹے کا کپڑا لے کر آ گیا، تو بہت پاسبل ہے کہ بیٹی ہو جائے، کیونکہ اس میں یقین کا پہلو نہیں ہے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد رسول آئیں گے، اس کا نام احمد ہوگا۔ اب آپ سمجھیے اس بات کو، مبشرن، اس کی اگر آپ غور کریں نا تو اردو میں ترکیب یوں ہوگی، جشن آمد رسول احمد، بشارت دے رہے ہیں، جشن کا عنوان دے رہے ہیں، خوشخبری کا عنوان دے رہے ہیں۔ تو مطلب اللہ بھی نبی کی آمد سے پہلے ذکر کرے عظمت کے اعتبار سے، انبیاء کرام بھی ذکر کرے۔ اب پارہ نمبر 1 میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل جو کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو دعا کیا تھا ربنا وابعث فیہم رسولا، یہ رسول سے مراد یہی ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں میں دعوت ابراہیم ہوں، میں حضرت ابراہیم نے جو دعا کی تھی وہ ہوں، اور میں بشارت عیسیٰ ہوں، یہ جو بشارت دے رہے۔ دیکھیں یہ پچھلے نبیوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے ہیں اور ذکر کر کے محظوظ ہو رہے ہیں، اور توحید نبی سے زیادہ ہے آپ کے پاس۔ خدا ذکر کر رہا ہے قرآن پاک میں، کروا رہا ہے اور اعلان کر رہا ہے، حالانکہ امپاسبل کا اعلان ہے اگر غور کریں، کیونکہ نبی تو محمد تو ان کے پاس آنے ہی والے نہیں ہیں، لیکن وہاں ذکر محمدی کی عظمت بتانا مقصود ہے۔ تمہیں تاریخ وغیرہ کا مسئلہ نہ، یہی بول رہے ہیں نا 8 کو ہے، احمد رضا بولے 9 کو ہے، یہ بولے وہ بولے۔ ذکر میلاد کا تعلق جو ہے یہ تاریخ نہیں ہے، ذکر میلاد کی عظمت جب نبی نہیں آئے تھے تو کون سی تاریخ تھی جو نبی اللہ پاک فرما رہا ہے؟ کون سی تاریخ تھی؟ حضرت عیسیٰ جو کر رہے ہیں یہ کون سی تاریخ ہے؟ نبی کا ذکر جو ہے، ذکر میلاد تاریخ کی محتاج نہیں ہے، تاریخ ذکر میلاد کی محتاج ہے۔ اللہ نے ساری مخلوق کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا محتاج بنایا ہے، ساری مخلوق کو، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے حبیب ہم نے آپ کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ سارا جہان ایک طرف،
سارے جہان کو رحمت کی ضرورت ہے تو در مصطفیٰ پہ حاضر ہو، یہ میرا توحیدی آرڈر، یہ میں نے لیبل بنایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں اس پیغام سے جو فری صاحب کے یہاں جو ابھی جلسہ ہوا اور وہاں جو بیان ہوئے اس کا ایک خلاصہ اور ایک خاکہ دے رہا ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ وہاں بھی اس محفل کو بھی قبول فرمائے، اور اس ویڈیو کا اگر آپ لوگ مطالبہ اور طلب کریں تو اس ویڈیو کا سمجھے یہ ریپلیس ہے جو میں آپ کے سامنے ماشاءاللہ دے رہا ہوں۔ ایک اور بات جو میں نے بڑی اہم وہاں پہ یہ بتائی کہ دیکھیے یہ جو چیخ پکار کر رہے ہیں کہ یہ کہاں ہے کیسے ہے، میلاد سے تکلیف ہمیں نہیں ہے الحمدللہ، حضور کی میلاد سے تکلیف نہیں، اور جب حضور کی میلاد سے تکلیف نہیں ہے، تکلیف نہ ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم میلاد سے کے لیے پازیٹیو ہیں۔ تو میلاد سے حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ جلد 2 صفحہ نمبر 326 میں، یہ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ حافظ ابن کثیر کو یہ لوگ بہت زیادہ فالو کرتے ہیں، خاص طور سے ابھی جو سعودی عرب کا فتویٰ آیا ہے، معاذ اللہ ہم نہیں مانتے ایسے فتوے کو، میں نے وہاں بھی اس کا رد کیا، ہم نہیں مانتے ایسے فتوے کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر عرب ہمارے لیے قابل حجت نہیں ہے، وہی عرب ہمارے لیے قابل حجت ہے جس کی عربیت میں نبی کی محبت ہو، جیسے ابو بکر صدیق ہیں، عمر ہیں، صحابہ اہل بیت ہیں۔ ورنہ ہم کل بھی ابو جہل کو نہیں مانے، عرب تھا، عتبہ شیبہ کو نہیں مانے، عرب تھا، سگا چچا ابو لہب کو نہیں مانے، عرب تھا۔ اس لیے ہم نبی کے مخالفین کو نہیں مانتے۔ نبی کا ذکر آنے سے پہلے ہو رہا ہے، آنے کے بعد کیسے بدعت ہو جائے گا؟ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 89 میں بھی دیکھ، کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، حضور کی آمد سے پہلے حضور کے وسیلے سے مدد طلب کی جا رہی ہے، آ جائیں تو بدعت کیسے ہو جائے گی؟ وسیلہ یا ان کا ذکر کرنا معاذ اللہ نہیں۔ تو میں ایگزیکٹ ابن کثیر کی وہ عبارت پڑھ رہا ہوں، ان ابلیس رن 4 رنات حین لعن وحین اہبط وحین ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحین انزلت الفاتحہ۔ ابلیس 4 مرتبہ خوب رویا، ذرا غور کیجئے کیوں رویا؟ روتا انسان کب ہے؟ 2 ہی وجہ سے۔ ظاہر ہے ابلیس کو خوشی میں تو رونا آتا نہیں، وہ ابلیس ہے، اس کی تو فطرت میں شرارت ہے، شیطانیت ہے، تو کیوں رویا؟ جو 4 بار پہلے دیکھیے آپ، جب پہلی بار اس پر لعنت کی گئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے لعین ٹھہرا کر اس پر لعنت فرمائی، دوسری بار جب اسے آسمان سے زمین پر پھینکا گیا، تیسری مرتبہ جب محسن انسانیت پیغمبر انقلاب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی یعنی میلاد النبی سے رویا، اور چوتھی مرتبہ جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی البدایہ والنہایہ جلد 2 صفحہ نمبر 326۔ تو یہ میلاد النبی سے وہ رویا، پازیٹیوٹی میں تو نہیں رویا ہوگا، خوشی میں تو نہیں رویا ہوگا، اس کا مطلب یہ ہوا ناراض ہو کر رویا ہوگا۔ تو اب ہمیں انڈیکس بنانا آسان ہے، ہم وہ شعر نہیں مشہور بولیں گے سوائے ابلیس کے، ہم انڈیکس حافظ ابن کثیر کی اس روایت سے بول رہے ہیں کہ ہم رونے والی قوم نہیں ہیں نبی کی میلاد پر، ہم خوشی منانے والی قوم ہیں، ہم جشن منانے والی قوم ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اس لیے یہ 2 آیتیں اور ایک حدیث پیش کر کے خلاصہ میں آج پیغام کے طور پر حاضر ہوا ہوں، تاکہ جو لوگ ہم سے ابھی ویڈیو کے بارے میں وہ ویڈیو بھیجیے، تھوڑا ڈسٹربنس ہوا ٹیکنالوجی کی بنیاد پر، اس لیے میں اس کے ریپلیس کے طور پر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 81، سورہ آل عمران ہی میں آیت نمبر 164، سورہ یونس میں آیت نمبر 58، سورہ صف کی آیت نمبر 6، سورہ ضحیٰ لاسٹ آیت وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث۔ تو بہرحال یہ تمام دلائل موجود ہیں، نہ ماننے والے کے لیے دفتر بھی بیکار ہے، ماننے والے کے لیے یسن القرآن بھی کافی ہے۔ تو ہم ماننے والی قوم ہیں، خدا نے ذکر فرمایا، خدا کی سنت ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 81۔ نبیوں کے سامنے ذکر کیا، یعنی ذکر کرنا ذاکر خدا ہے، سامعین نبی ہیں۔ اسی طرح ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ درود کا تعلق ڈائریکٹ نبی سے ہے۔ تو نبی کا جب مسئلہ آتا ہے، سوچیں آپ حج کیے، زکوٰۃ دیے، فرائض اور واجبات میں اللہ آپ کے اس عمل میں شریک نہیں ہے، لیکن درود پڑھ رہے ہیں تو اللہ پاک فرما رہا میں بھی پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں۔ درود کا ڈائریکٹ تعلق نبی، اور صحیح بخاری کے حوالے سے درود ثنائے محمدی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کی عظمت اور ثنا کا جو معاملہ ہے، محفل کا جو معاملہ ہے، اس میں اللہ شریک ہوتا، فرشتوں کو شریک کا حکم دیتا ہے، گویا ہمارے ساتھ اللہ ہے، ہمارے ساتھ فرشتے ہیں۔ اب ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ذکر محمدی کو بدعت کہیں معاذ اللہ۔ کیا ہم اللہ سے دور ہونا چاہتے ہیں؟ ذکر محمدی کرنے والے، یعنی درود جو ذکر محمدی کی ایک صورت ہے نا، ذکر محمد، اچھا وہ روایت بھی میں نے پیش کیا ابی بن کعب کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے عرض کیا کہ دعا میں اور درود میں کتنا آپ پر پڑھوں؟ کیا میں 25% درود پڑھوں اور 75%؟
دعا کروں؟ دعا جو ضرورت ہے، نیڈیڈ فار لائف جو ہے، جو اپنی عرض حاجت کا نام ہے دعا، کیا میں 50% پڑھوں؟ کیا میں 75% پڑھوں؟ تینوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھوایا جتنا تم چاہو اور زیادہ کرو تو بہتر ہے۔ اخیر میں حضرت ابی بن کعب نے کہا میں پورا کا پورا پڑھوں گا، پورا کا پورا پڑھوں گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تمہارے لیے کافی ہے، وافی ہے۔ بڑی سعادت کی بات ہے ذکر میلاد، ذکر محمدی، شان محمدی کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو آج کی شب کی عظمت اور اس کی سعادت نصیب فرمائے، ہمارے دارین کو مالا مال فرمائے، ہمارے خوشیاں نصیب فرمائے، اولاد کو خوشیاں اور برکتیں عطا فرمائے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔